السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حجاج بن یوسف کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور لائک سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو وقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بچپن سے ہی حکمران بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے اپنا آبائی شہر طائف چھوڑا اور دمشق میں آ کر رہنے لگا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ دمشق پہنچتے ہی خوش قسمتی سے حجاج کو ایک حکومی وزیر کے ہاں نوکری مل گئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 64 ہجری میں یزید کی وحشت ناک موت ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید نے چند دن کی حکومت سے دستبرداری حاصل کر لی تھی۔ دوسری طرف حجاج میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان بن حکم مدینے میں موجود تھا اور عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو امویوں سے خاص نفرت تھی، اس لیے انہوں نے مروان بن حکم کو مدینے سے دربدر کر دیا۔ مروان بن حکم جب دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر معاویہ بن یزید کے بعد اموی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ 64 ہجری ذوالحج میں مروان بن حکم نے حکومت سنبھال لی اور رمضان 65 ہجری میں اس کی وفات پر عبد الملک بن مروان اموی امیر مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مکہ معظمہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، تو دوسری جانب کوفہ میں مختار ثقفی قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بنی ہاشم سے ساز باز شروع کر دی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایجنٹوں کو مکہ روانہ کیا۔ اب بنی ہاشم کے رویے کو دیکھ کر اس خاندان کے معزز افراد یا سوار مدرجہ ذیل صاحب تھے۔ حضرت علی بن حسین المشہور، حضرت زین العابدین، حضرت ابن عباس، حضرت محمد بن الحنفیہ، ان تینوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی، بالکل غیر جانبدار رہے۔ انہی دنوں اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان نے محسوس کیا کہ اس کی فوج سستی کا شکار ہے اور کسی بھی طرح سے جنگ کے قابل نہیں رہی۔ چنانچہ وزیر کہنے پر حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اموی فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ جلد ہی حجاج نے فوج کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایک سخت لڑائی کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو گرا دیا اور پورے علاقے پر اب عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا۔ عراق میں جیسے حجاج نے ظالمانہ طور پر قتل و غارت کی تو عبد الملک بن مروان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج میرا وفادار ہے، اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری ذیقعد میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اس نے کعبے پر آتش زنی اور سنگ باری کی، یہاں تک عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ 3 دن تک لٹکی رہی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی والد اسما بن ابی بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سارا واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6496 اور سنن ترمذی میں 3944 میں درج ہے۔ جب سپاہی اسما بن ابو بکر کو نہ لا سکے تو حجاج ان کے پاس خود غصے میں پہنچا، جہاں پر اسما بن ابی بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک قذاب اور سفاک شخص ہوگا۔ قذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہو۔ حجاج کی سفاکیت یہی تک نہ تھی، اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم مجرا حضرت زین العابدین کو بھی کئی دن تک زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا۔ اسی دوران اس نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے بے دردی سے مروا دیا۔
حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفی میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نزیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسرے پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ حجاج کی محبوب ترین سزا جو وہ اپنے مخالفین کو دیتا تھا وہ یہ کہ وہ ایک خاندان کے افراد کو برہنہ کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں رکھتا، اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کرتا۔ امام زین العابدین کو بھی اس نے بہت سی اذیتیں دیں اور قید بھی کیا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا کہ حجاج کے دربار میں سید زادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ وہ شہزادہ حضرت علی بن حسین حضرت زین العابدین کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑا رکھتا۔ حجاج ایسا ظالم تھا کہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ کوڑے نہ مار لے تو اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمنی خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کہ کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کی حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج الٹی کرتا تو بہت سارے کیڑے باہر نکلتے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، پچھلی امتوں کے سب ظالم اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں تمہیں رکھ دیا جائے تو تمہارا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ حجاج بن یوسف نے 70,000 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، استغفر اللہ، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں ذبح کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حجاج کے پیٹ کے کیڑے اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پورے شہر میں ایک ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہر ایک کا جینا محال ہو گیا۔ حجاج کے چاہنے والوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفنا کر اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ جتنا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے خاندان پر ظلم کیا ہے تو لوگ اس کی لاش کو بھی قبر میں نہ رہنے دیں گے۔ انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں تھیں ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ حوالہ صحیح مسلم
6496, سنن ترمذی 3944، سیرت صحابہ 270، طبری جلد 172.5، ابن حجر اسقلانی 186، ابن خلدون 40۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم